بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا یہ ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت اور پیارے دل لوگوں کے رویے سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل۔ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ظاہر کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسوؤں کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کے محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ اور تم نہیں جانتے مگر وہ رب جانتا ہے۔ تمہارا سجدوں میں تکلیف سے بہایا ہر آنسو اس رب سے تمہارے لیے قبولیت کی منظوری لکھوا جاتا ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے
اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی انسان بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہے۔ جب آنسو جو ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہے اور وہ پھل دیتی ہے۔ توبہ کے بغیر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ تمہیں اس وقت لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلے گا، کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے بے صبری سے۔ کوئی ہے جو اب بھی سب بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی دو انسانوں کے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنی قدر جاننے کے لیے واپسی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو صرف اس لیے کہ دوسرا اسے روکے گا، مگر دوسرا انا کی دیوار سے لپٹ کر کھڑا رہتا ہے اور دونوں اس زعم میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ محبت کرنے والوں کو انا سے کیا غرض، وہ تو مان رکھتے ہیں اور مان جاتے ہیں۔